ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج بدھ ہے، جون کے 12 اور ذی الحجہ کے 5 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. قائم مقام چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کاچو محمد فیروز نے کرگل میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دورہ کیا. اپنے دورے کے دوران انہوں نے سولر ٹیکنالوجی لیب، کمپیوٹر لیب، کانفرنس ہال اور لائبریری سمیت مختلف سہولیات کا معائنہ کیا. ان کے ہمراہ کونسلر برو منجی حلقہ، ایڈوکیٹ خادم حسین، نائلٹ ڈائریکٹر ڈلڈن پونچوک، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مشتاق احمد اور دیگر فیکلٹی ممبران موجود تھے. قائم مقام CEC نے صلاحیت سازی کے کردار پر زور دیا جو طلباء کو فراہم کرتا ہے. انہوں نے کونسلر خادم حسین کو ہدایت کی کہ وہ ادارے کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں اور حالات سے ہل کونسل کو آگاہ کریں. انہوں نے یقین دلایا کہ کونسل انسٹیٹیوٹ کے اقدامات کی حمایت کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی. انہوں نے طلباء کے تاثرات کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ وہ پیش رفت کا جائزہ لینے اور کسی بھی خدشات کو دور کرنے کے نائلٹ کا جائزہ اجلاس منعقد کریں گے. انہوں نے لیبس کا بھی معائنہ کیا جہاں طلباء کو جدید تکنیک سکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ قائم مقام CEC نے نائلٹ سے متعلق دیگر مسائل پر بھی غور و خوض کر کے حل کرنے کی یقین دہانی کی. سرحدی گاؤں بڑگام کے خواتین نے آج ڈپٹی کمشنر کرگل اور محکمہ آبپاشی کے افسران سے ملاقات کی. وفد نے گاؤں میں آبپاشی سے متعلق مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے افسران سے گزارش کی اور متعلقہ افسران سے اپیل کی کہ ان کے مسائل کو جلد سے جلد حل کر کے گاؤں میں پانی دستیاب کیا جائے. گاؤں کے خواتین نے اس موقع پر ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گاؤں پچھلے 8 سالوں سے خشک سالی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کے کھیت کھلیاں سوکھ گئے ہیں، جس کا براہ راست اثر ہمارے معیشت پر پڑ رہا ہے. انہوں نے متعلقہ حکام پر زور دیا کہ ان کے مسائل کو جلد سے جلد حل کر کے پانی مہیا کیا جائے. دریں اثنا ایگزیکٹو انجینئر ایریگیشن نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ جائے وقوع کا دورہ کر کے مسائل کا از خود جائزہ لے کر حل کرنے کی کوشش کریں گے. آل کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن دلی نے لداخ بھون میں ممبر پارلیمنٹ لداخ حاجی محمد حنیفہ جان سے ملاقات کی. طلباء تنظیم نے نو منتخب ممبر پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کی اور طلباء کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. موصوف نے طلباء تنظیم کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہتر معیار کے آلو چپس آپ کے شہر میں دستیاب. تازہ آلو سے تیار کردہ چپس یعنی مکچس 4 الگ الگ فلیورز کے ساتھ تیار کر کے ضلع کے دکانوں پر دستیاب رکھا ہے. خواہش مند تاجر حضرات ہول سیل کے لیے درج ذیل نمبرات پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. 9622552746 9419345405 یا 9596344302. ڈائریکٹر اینیمل و شیپ ہسبنڈری اور فشریز ڈپارٹمنٹ UT لداخ ڈاکٹر محمد اقبال نے زنسکار سب ڈویژن کا دورہ کیا. ان کے ہمراہ جوائنٹ ڈائریکٹر شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ UT لداخ ڈاکٹر افتخار حسین، چیف اینیمل ہسبنڈری آفیسر کرگل ڈاکٹر گلزار حسین، انچارج DSHO ڈاکٹر ذاکر حسین موجود تھے. اس دوران زنسکار کے مختلف وفود سے ملاقات کی اور علاقے کے اہم پروجیکٹوں کا معائنہ کیا. اس دورے میں پشو پالن کی سہولیات اور ویٹرنریز خدمات کو بڑھانے پر زور دیا گیا. محکمہ فزیکل ایجوکیشن کی جانب سے تیسرو میں انٹر سکول ٹورنامنٹ 2024 کا آغاز کیا. اس ٹورنامنٹ کے افتتاحی تقریب تیسرو سپنگ میں کیا گیا. ٹورنامنٹ کا باضابطہ افتتاح زونل فزیکل ایجوکیشن آفیسر محمد اسحاق نے کیا. اس موقع پر افسر موصوف نے کھلاڑیوں کو نظم و ضبط،
ٹیم ورک اور کھیل کے دوران کھلاڑیوں کو لچک کا مظاہرہ دکھانے پر زور دیا۔ ٹورنامنٹ میں مختلف سرکاری و غیر سرکاری اسکولوں کے ٹیموں نے حصہ لیا۔ 6 روزہ ٹورنامنٹ میں تسرو زون کے 30 سرکاری اور نجی اسکولوں کی انڈر 14، انڈر 17، انڈر 19 بوائز اور گرلز کی 80 سے زائد ٹیمیں شرکت کر رہے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ کے دوران فٹ بال، والی بال اور دوڑ شامل ہیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ 18ویں لوک سبھا کا پہلا اجلاس 24 جون کو شروع ہو کر 3 جولائی تک جاری رہے گا۔ اس بات کی جانکاری آج پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے دی۔ اجلاس کے دوران 9 منتخب اراکین کی حلف برداری، اسپیکر کا انتخاب اور اس پر بحث ہوگی۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین جگدیش کمار کے مطابق ہندوستان میں یونیورسٹیاں اور اعلیٰ تعلیمی ادارے اب سال میں 2 بار طلبہ کو داخلہ دے سکتے ہیں، جیسا کہ بیرون ملک میں یونیورسٹیاں داخلے کے عمل کے بعد کرتی ہیں۔ تعلیمی سیشن 2024-25 سے داخلہ جولائی، اگست اور جنوری فروری میں ہوں گے۔ اگر ہندوستانی یونیورسٹیاں سال میں 2 بار داخلے کی پیشکش کر سکتی ہیں تو اس سے بہت سے طلباء کو فائدہ ہوگا، جیسے کہ وہ لوگ جو جولائی اگست کے سیشن میں بورڈ کے نتائج کے اعلان میں تاخیر، صحت کے مسائل یا ذاتی وجوہات کی وجہ سے یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے محروم رہے۔ UGC کے چیئرمین کمار نے منگل کو کہا کہ 2 سالہ داخلہ یونیورسٹی کے داخلوں سے طلباء کو حوصلہ برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں جنگ بندی کے قرارداد کی منظوری کے باوجود صہیونی حکومت نے دوبارہ غزہ کے جنوبی شہر رفح پر جارحانہ حملہ کیا ہے۔ خبروں کے مطابق صہیونی فورسز نے رفح میں فلسطینی پناہ گزین کے کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے۔ حملوں کے بعد ہونے والے نقصانات کے بارے میں تاحال کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ یاد رہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں سے فلسطینی شہریوں نے رفح میں پناہ لی ہے۔ عالمی برادری کی طرف سے انتباہ کے باوجود صہیونی حکومت نے پناہ گزین کیمپوں پر حملہ کر کے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ تازہ ترین سروے کے مطابق 15 لاکھ سے زائد فلسطینی رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صہیونی حملوں کی وجہ سے امدادی سامان کی فراہمی کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے، جس سے پناہ گزینوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یمنی ذرائع کے مطابق یمن کے ساحلی علاقے کے قریب تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 49 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ کشتی کے 140 مسافر تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش جاری ہے۔ یمن کے قریب ڈوبنے والے کشتی میں 260 تارکین وطن سوار تھے۔ کشتی کے 71 مسافروں کو بچا لیا گیا ہے۔ واقعے میں ڈوبنے والے 49 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ مرنے والوں میں 31 خواتین اور 6 بچے بھی شامل ہیں۔ کشتی میں سوار تارکین وطن کا تعلق ایتھوپیا اور صومالیہ سے تھا اور وہ یمن پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔